اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پر وقار کے اندر ہدیتن عقیدتن محبتن نذرانتن تحفتن مودتن ادبن پیش کرنے کے بعد کرتبی نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے شیخ، میری بچی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، اور یہ عمل بعد از نماز عشاء کر کے لیٹ جاؤ اور درود شریف کی کثرت کرو یہاں تک کہ نیند آ جائے۔ چنانچہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کی بچی سخت عذاب میں مبتلا ہے، اس پر تانبے کا لباس ہے، ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آتشی بیڑیاں ہیں۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو دوبارہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور گزشتہ رات کا تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، کچھ صدقات خیرات کرو، شاید رب تعالی اسے معاف کر دیں۔ پھر رات کو جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہیں اور ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک حسین و جمیل لڑکی براجمان ہے جس کے سر پر نور کا ایک تاج ہے۔ اس لڑکی نے کہا، اے حسن، مجھے جانتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، نہیں۔ کہنے لگی، میں اس عورت کی بیٹی ہوں جسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تعجب کی بات ہے، تیری ماں نے تو کچھ اور ہی حالت بتائی تھی تیری، جو کہ ایسی نہ تھی۔ لڑکی نے کہا، جی ہاں، میری حالت ایسی ہی تھی جیسی میری والدہ نے آپ کو بتائی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، پھر تو اس درجے تک کیسے پہنچی؟ کہنے لگی، جیسا کہ میری والدہ نے بتایا تھا، ہم 70,000 اشخاص سزا بھگت رہے تھے، ایک مرد صالح کا گزر ہماری قبروں پر سے ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور ہم سب کو اس عذاب سے آزاد فرما دیا، اور مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو تم دیکھ رہے ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ